بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، یہ ہمارا چوتھا پارٹ ہے۔ تو اس سے پہلے ہم 3 پارٹ بنا چکے ہیں۔ پہلے ہم آئیے سنتے ہیں افسار بھٹی نے ایک دفعہ پھر کیا یہودانہ فطرت کا مظاہرہ کیا، مرزا قادیانی کو بچانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تو وہ کیا کیا، آئیے ہم آپ کو وہ چیز کلپ چھوٹا سا سنواتے ہیں۔ جواب دینا ہے جی ناظرین، یہ تحریر پڑھ لیں کہ نیچے اعظم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اچھی طرح وضاحت کی۔ اصل بات یہ ہے کہ پلیت یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر سخت ناپاک الزام لگائے تھے اور دونوں کی نسبت نعوذ باللہ شیطانی کاموں کی تہمت لگاتے تھے، سو اس افتراء کا رد ضروری تھا۔ جی ناظرین، یہ تحریر یہ دیکھیں نا، یہ ہے ان کی یہودانہ صفت کہ اس پر یہ نیچے نہیں 2 3 4 لائنیں یہ نہیں انہوں نے پڑھنی، یہ دوستو اب یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اس نے جان بوجھ کے یہاں سے شروع کیا ہے، 2 لائنیں پڑھی ہیں اور اس سے پہلے والا نہیں پکڑا فکرا، کیونکہ اگر وہ پڑھ لیتا تو اس میں اس مرزا قادیانی کا دفاع بالکل نہ کر پاتا۔ پہلے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ تحریر جو دراصل شروع ہوتی ہے وہ 219 پیج سے شروع ہوتی ہے، جہاں پہ اسٹار کا نشان لگا ہوا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جی راست باز آدمی جانتے ہیں اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے اچھا تھا۔ پھر مرزا قادیانی نے اسی اپنے بیان کی مزید اپنے عقیدے کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے افضل نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اور بھی لوگوں کو ان سے زیادہ افضل سمجھتا تھا، جن میں ایک یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اور اسی کے لیے اس نے قرآن کا ریفرنس دیا ہے کہ قرآن میں چونکہ یحییٰ علیہ السلام کا نام حصور رکھا ہے مگر مسیح کا نہیں رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ وہ قصے کیا تھے کہ شراب وغیرہ، فاحش عورتوں کے ساتھ تعلقات، معاذ اللہ، اور اپنے گناہوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توبہ بھی کی تھی۔ یہ علیہ السلام پہ بھی غور کیجیے، علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی یار یہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں تو مس شیطان سے پاک ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں جی انہوں نے یہ گناہ کیے تھے، تو اس پہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ اس کے معنی ندان لوگ نہیں سمجھتے۔ اور اصل بات یہ کہ پلیز یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں پر سخت الزامات لگائے تھے اور دونوں کی نسبت نعوذ باللہ شیطانی کاموں کی طرف کی تھی، اس افتراء کا ضروری تھا۔ بس اس حدیث کے اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں کہ یہ پلید الزام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں پر لگائے گئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان معنوں میں وہ مس شیطان سے پاک ہیں، یعنی کہ ان معنوں میں تو پاک ہیں یہودیوں کے الزام۔ البتہ یہ جو بائبل کے الزامات ہیں یہ بالکل سچ ہیں۔ یہودیوں کے کیا الزام تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ حرام نعوذ باللہ ان کے بارے میں انتہائی گندے الفاظ کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے الزام لگاتے تھے، اور بھی اس قسم کے کام میں وہ معاذ اللہ ملوث ہیں، اور یہ دوسری چیزیں اور بھی بہت سی باتیں۔ تو وہ اور یہ کہ انہوں نے کفر کیا تھا معاذ اللہ، تو ان معنوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک ہے، لیکن یہ سارے کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے ہیں۔ تو یہ اس کی مرزائی کی یہودانہ فطرت اور گھٹیا اس کا اوقات آپ کو میں نے دکھا دی ہے کہ یہ اس کی اصلیت ہے۔ تو دوستو اس کے بعد ہم آپ سے پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالی ملیں گے، تب تک کے لیے جو ہے وہ آپ ہمیں اجازت دیں۔